أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، نام نہ بگاڑو، تانے نہ دو۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے بعد ان چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ یہاں سے یہ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کی وجہ سے جھگڑے، فساد، نفرتیں ہوتی ہیں۔ ایک بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جھگڑے کا، فساد کا ذریعہ ہے، تمہارے آرام سکون کے چھن جانے کا سبب ہے۔ دوسرا یہ کہ تجسس اور جاسوسی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کہاں کس کام میں لگا ہوا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ ان کا نگران تو اللہ ہے۔ تیسرا یہ کہ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، گلہ غیبت کر کے، تہمتیں لگا کر کے دنیا میں فساد نہ مچاؤ، ورنہ تمہارا امن تباہ ہو جائے گا، سکون تباہ ہو جائے گا، اور لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر پہلے ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، صرف کچھ بدگمانیاں بھی ایسی ہیں جو گناہ ہیں، حالانکہ آپ نے کام کیا نہیں ہے، صرف دل ہی دل میں سوچا ہے، تو اس وقت میں بھی آپ کے صرف بری سوچ کی وجہ سے بھی آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ بدگمانی کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنے حساب سے کچھ بھی کام کر رہا ہے، آپ اسی کے متعلق بول دو، نہیں یار یہ تو ایسا ہے ایسا ہے، دل کے اندر خیال کرو یا زبان کے اوپر وہ بات لاؤ، یہ گناہ ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے دل میں آیا یہ یار لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ صدقہ خیرات کر رہا ہے اور آپ کہو کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بدگمانیاں ہیں۔ کوئی بندہ کسی یار دوست کی دعوت کرتا ہے، تم بولو کہ دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسی کا دل خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدگمانی سے بچو، بہت ہی بری بات کرنے والی ہے، بہت ہی بری بات ہے بدگمانی کرنا۔ ابھی مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو دو بندوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف اتنا بڑا نہیں ہوتا، جو اس کو گمانوں کے اندر گھماتے گھماتے خیالات میں پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ فلاں کے پاس گیا ہوگا، پہلے میں جاؤں اس کو جا کر کے اس کی شکایت کر دوں، اس طرح سے گمان اور وہموں کے پیچھے لگ کر کے آدمی اپنی زندگی خراب کر بیٹھتا ہے۔ جو آپ کی صلاحیتیں عبادت میں لگانی تھیں، اپنے کام دھندے میں لگانی تھی، وہ ساری صلاحیتیں تمہاری اسی سوچ میں لگ گئی، نتیجہ کچھ بھی نہیں، نتیجہ وہی زیرو۔ جب آپ کوئی اللہ نے دماغ دیا ہے تو اسے کوئی اچھی چیز سوچو، کوئی اچھی پلاننگ کرو، جا کر کے ٹائم ضائع کرنے کے پیچھے لگنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمانی کرتے ہیں، اللہ ہمارا بھلا نہیں سوچتا،
اللہ ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمانی نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کی بھلائی چاہتا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے. تم اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوچتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گا تو وہی ہوگا جو تم سوچ رہے ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر حال میں بدگمانی سے بچو. اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جس میں شبہ ہے کہ شاید آپ کو بول رہا ہو تو بھی آپ بات کو درگزر کر کے بولو. مجھے کیوں بولے گا بھائی، وہ اپنے حساب سے کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، میں نے اس کو کیا کیا ہے مجھے یہ میرے متعلق کچھ بول رہا ہو. ان بعض الظن اسم، صرف گمان کرنا بھی کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے. ہر وقت گناہ نہیں ہوتا. انسان ویسے جا رہا ہے، جاتے جاتے دماغ میں خیال آ گیا یار آج میں جا کر کے کسی کی چوری کرتا ہوں، تو جب تک چوری نہیں کرے گا تب تک گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی گمان کو بار بار دہراتا پھرے گا، سوچتا پھرے گا یوں جاؤں، یہ کروں، اس طرح سے نکالوں، اسی کو اگر اسی خیال کو پکاتا رہے گا تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا. اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا میاں بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، اسی وقت بھی ہیں دونوں میاں بیوی ہیں اور کوئی ہے نہیں، لیکن دماغ کے اندر یہ خیال کر رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ فلاں کوئی اجنبی لڑکی سوئی ہوئی ہے، تو اسی گمان کرنے کی وجہ سے بھی اس کو زنا کا گناہ ہوگا. کتنی خطرناک بات ہے. اگر کوئی بندہ اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دل ہی دل میں خیال ہے کہ بس یہ میں فلاں لڑکی میرے ساتھ بیٹھی ہے، تو یہ بھی اس کو زنا کا گناہ ہوگا. تو کچھ گمان بھی گناہ کا ذریعہ ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. جو ظاہر میں نظر آ گیا اس کو تو ہر حال میں ماننا ہے جو کچھ بھی ہو، لیکن کسی کی کوئی عیب اور خرابی نظر نہیں آئی اور اس کے پیچھے ڈھونڈتے پھرو کہیں سے نظر آ جائے، کہیں سے اس کی کوئی خرابی نظر آ جائے تو میں لوگوں کو بتاؤں اور پھر اسی کے خلاف مجھے موقع مل جائے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت فلاں بندہ جو آپ کے پاس آتا رہتا ہے، اسی کے منہ سے کسی ٹائم پر شراب کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تو غیبت کرنے کے لیے یہاں کیوں آیا ہے؟ جب تک ہم کسی کے بارے میں کسی کو دیکھیں گے نہیں تب تک ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے. ہاں اگر ایسی کوئی بات ہے تو 2 گواہ لے آ، اگر 2 گواہ نہیں تو بدگمانیاں کر کے اور جاسوسی کر کے اور ہمارے پاس کسی کی شکایت نہ لایا کر. یہ بیماری بھی آج کل مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. ارے تو کون سا پاک ہے؟ تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تو ان سے 100 گنا زیادہ برا ہے. اللہ پناہ میں رکھے سب کو. خود پورا ڈوبا ہوا ہے اور دوسروں کی شکایتیں کرتا پھرے گا کہ یہ ایسا، یہ ایسا. لا تجسسوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاسوسی نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی کی ایک مرتبہ گھر کے دروازے کے اندر کوئی چیز یعنی ایسا محسوس ہوا کہ شاید اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے. امیر المومنین نے حکومت ہے، اس کو اجازت ہے، وہ جا کر کے اسی گھر کے یعنی دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں. تو یہ پھلانگ کر کے اندر آ گئے، اس کو پکڑا، اس کو سزا دینا چاہیے. تو اس نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بولا کہ حضرت میں نے تو غلطی کی، ناجائز کام کیا، لیکن آپ نے جو سوراخ سے چھپ کے دیکھا یہ کون سا جائز کام تھا؟ آپ جو دیوار پھلانگ کر کے میرے گھر کے اندر گھسے ہو یہ کون سا جائز کام تھا؟ پیغمبر کریم نے اگر شراب سے منع کیا ہے تو اس طرح سے سوراخ سے دیکھنے سے بھی تو منع کیا ہے، کسی کے گھر میں پلانگنے سے بھی تو منع کیا ہے. اسی ٹائم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے. ڈر ہو گیا کہ واقعی اگر اس نے نافرمانی کی تو میں نے بھی تو نافرمانی کی ہے.
اس کو بھی معاف کر دیا اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو دوسرے اگر غلطی کرتے ہیں تو تم جاسوسی کے تم گناہگار نہیں ہو کیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت اور گلہ نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تو تم ناپسند سمجھتے ہو، تو پھر کسی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا، گلہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی انسان کا، وہ بھی مردار انسان، وہ بھی بھائی، اگر کسی کو پتہ لگے کہ میرے بھائی کی لاش کو کسی نے نکالا ہے، کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں۔ تو پھر اگر خود جا کر کے بھائی کے گوشت کو، بھائی کی لاش کو قبر سے نکال کر کے اور اس کے عضو کاٹ کر کے کھائے، یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم خود اس کو ناپسند سمجھتے ہو تو غیبت کرنا بھی تو ایسا ہی ہے۔ پیغمبر کریم کے پاس دو لڑکیوں کا کیس آیا کہ وہ روزے دار ہیں لیکن بہت زیادہ روزے کی وجہ تڑپ رہی ہیں، روزے میں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ پیغمبر کریم نے بلایا ان کو اور برتن دیا، فرمایا الٹی کرو۔ برتن میں الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران، حضرت ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صبح سے روزے میں ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کسی انسان کا گوشت کھایا ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، گلہ کی ہے۔ تو پھر جیسے الٹی ہوئی تو پھر طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ کسی بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج کی رات جا رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں پر نظر پڑی جن کو ناخن تانبے کے ہیں، بڑے زہریلے خطرناک، اور اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں اور بڑے تڑپ رہے ہیں لیکن نوچ رہے ہیں۔ تو پیغمبر کریم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی دیکھ کر کے آئے ہیں۔ آج جو ہم آ کر کے کسی کی گلہ غیبت کرتے پھرتے ہیں اور اس کی گلہ، اس کی گلہ، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ تو بہت تنگ کرتا ہے، یہ تو بہت تنگ کرتا ہے۔ بھائی میں کوئی جج ہوں یا جس کو بتا رہے وہ کوئی آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے؟ نہیں، تو پھر تو غیبت کر کے اپنے گناہ، اپنے نیکیاں اس کو دے کر کے اس کے گناہ اپنے کھاتے میں کیوں لگاتا ہے؟ اس وجہ سے آپ نے کسی کی غیبت کی، سمجھو کہ آپ کی نیکیاں گئیں۔ ایک تو آج کل ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، وہ بھی اگر دوسروں کے پاس چلے جائیں تو بچا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو کہ تم کسی کی غیبت کرتے پھرو۔ ہاں، اسی میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بہت سارے واقعات پیغمبر کریم کے سامنے بھی ایسے ہوئے کہ کسی نے دوسرے کی آ کر کے شکایت کی، پیغمبر کریم نے اس کو منع نہیں کیا۔ اور یہاں ہے کہ کسی کی شکایت، غیبت، گلہ نہ کرو۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شکایت کرتے ہو تو اجازت ہے۔ اگر کسی کے شر سے کسی مسلمان بھائی کو بچانے کے لیے کرتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اس کو رسوا کرنے کے لیے کرتے ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندہ آئی، ابو سفیان کی بیوی، حضرت امیر معاویہ کی اماں، آ کر کے کہنے لگی کہ ابو سفیان مجھے گھر میں خرچہ بہت کم دیتا ہے، گزارا نہیں ہوتا، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا مال پیسہ اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر کے اور گھر بچوں پر خرچ کروں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت کے مطابق پیسہ اتنا اٹھانا شوہر کے پیسوں میں سے جائز ہے۔ تو یہاں اس نے غیبت کی نا، میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، خرچہ صحیح نہیں دیتا، لیکن پیغمبر کریم نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ تو کیوں شکایت کر رہی ہے، وہ تو بیچاری جائز شکایت کر رہی ہے اور وہ اپنا
اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے آئی ہے، اس کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، تو پیغمبر کریم نے اس کی شکایت سنی بھی صحیح اور اس کو فتویٰ بھی دیا کہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو حق نہیں مل رہا، اس کے لیے اگر شکایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک عورت آئی پیغمبر کریم کے پاس، کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے اصل شوہر نے طلاق دے دی ہے، ابھی میری طرف فلاں بندے نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں ان کے ساتھ نکاح کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فلاں بندہ تو کنگال ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ تجھے کیا دے گا؟ اور دوسرے کا نام لیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تو سنا ہے ہر وقت ڈنڈا کندھے پہ اٹھائے رکھتا ہے، بیویوں کو مارتا رہتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کے بیٹے اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو وہ راضی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس وجہ میں راضی ہو گئے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اس شادی میں بہت برکت ہوئی، بچے بھی نیک صالح ہوئے اور گھر بھی برکت کے ساتھ چلنے لگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کریم نے خود فرمایا کہ یہ بندہ بیویوں کی پٹائی کرتا ہے، یہ بندہ کنگال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو شر سے بچانے کے لیے اس کی خرابی کو ظاہر کرنا تاکہ یہ دوسرے لوگ اسے بچ جائیں، یہ پھر جائز ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، اب اس کو بولو یار اس کو خیال کرنا، یہ کبھی کبھی کام خراب کرتا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ یعنی ساتھ شریک کے اندر کاروبار کے اندر دھوکہ کرتا ہے، ٹھگی کرتا ہے، اس کو آپ بتا سکتے ہو تھوڑا سا اپنے اوپر خیال رکھنا بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، جاسوسی سے بچو، گلہ غیبت سے بچو، واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔